بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کے چاہنے والوں کے لیے اور عمران خان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے میرے پاس، اور یہ خبر میں بریک کر رہا ہوں آپ کو کہ جو سوچ رہے تھے کہ پائن کے پی ڈی ایم کے اوپر بم بج گیا ہے یا پی ڈی ایم پاش ہو گئی ہے، وہ جس طرح مریم نواز کہتی تھی کہ یار کہ وہ جلسے میں بڑا شغل لگایا تھا انہوں نے، ہاں 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 والی بات کہ جی کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ مردان میں بلاول نہیں آ رہا تو ان کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، ہاں 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 پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے پی ڈی ایم، یا پھر وہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ادھر نہیں جا رہے، کیا نام ہے اس جگہ کا، گڑھی خدا بخش، تو پھر وہ ہاں 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 خوش ہوتے ہیں کہ اتنے نہیں جا رہا۔ تو مطلب یہ کہ جھوٹی امیدیں باندھ رہے ہیں، زمینی حقائق کو نہیں دیکھ رہے۔ تو زمینی حقائق یہ ہیں کہ جن لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے الیکشن لڑنے کے تجویز جو ہے اس کی کہ ہم تو سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، استعفے نہیں دیں گے، سے کوئی پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی، لگ یہ رہا تھا، بہت سے لوگوں کو لگ رہا تھا، ایون جو مسلم لیگ نون کے ووٹر ہیں وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے تو وہ دورے ہوئے جا رہے تھے، یا کہہ لیں کہ ان کو لگ رہا تھا کہ یار کہ دل بیٹھ رہا ہے، وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس طرح کی اشارے، یہ میرے پھر اگین میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ سیاست اور صحافت میں اشارے بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک ہی قدر مشترک ہے، یہی سمجھنے ہوتے ہیں، فریکوینسی کو ڈی کوڈ کرنا ہوتا ہے کہ اچھا اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ کل جو میٹنگ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کی، اس کے بعد جو انہوں نے گفتگو کی ہے اور ساتھ میں کچھ اور اشارے، وہ میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ جو بتا رہے ہیں کہ حالات ادھر کی بھی خراب ہیں، سیاسی جوڑ توڑ بھی ایک شروع ہو گیا یہ والا۔ تو وہ تو یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ دونوں جو لیڈر ہیں وہ ان کو، یا پی ڈی ایم کو، مولانا فضل الرحمان کو اور مریم کو اور نواز شریف کو، کیونکہ نواز شریف کل ویڈیو لنک کے اوپر تھے اور تینوں لیڈروں نے بڑی گہری گفتگو آپس میں کنسلٹیشن کی ہے، اور وہ جو بٹوین دی لائن، یا یوں کہہ لیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کھلے عام بات کرتے ہیں آپ، لیکن ایک لیڈروں کی آپس کے بھی رابطے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو پیغام پہنچایا گیا ہے زرداری، آصف علی زرداری کا مولانا فضل الرحمان کو، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو انہوں نے خود گفتگو کی ہے، وہ اس کو ڈی کوڈ کیا ہے ان رہنماؤں نے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ آصف علی زرداری نے جو بات کہی تھی ذہن میں رکھیں کہ ہم سے سیکھیں، ہم نے صدر ایوان صدر میں بیٹھ کے یا پروسیس میں حصہ لے کے، تو سسٹم میں حصہ لے کے، سسٹم کا حصہ بن کے ایک جرنیل کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کیا تھا، تو وہ بیسیکلی گارنٹی دے رہے ہیں کہ پائن تھوڑے ساڑھے تے اعتبار کرو، ہماری سیاست جو ہے وہ ایک زرداری سب پہ بھاری، یہ قوم نعرے سنتی رہی ہے، لگاتے رہی ہے، اور یہ میں نے ماضی میں پریز مشرف کے ساتھ یہ آپ کو کر کے دکھایا ہے، اور یہ اب بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ یہ تو کچھ ایت ویجدہ ہی کی ہے، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ تو بچے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے، ان کو تو سیاست کا پتہ نہیں، یہ تو کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ انہوں نے کہی تھی نا بات۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ میں یہ آپ کو گراؤنڈ ویلی کر کے دکھا دوں گا، یہ سارے جو ہیں، اور تھوڑا سا ٹائم دیں، اور سینٹ الیکشن سے پہلے یہ کر کے دکھاؤں گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ چلیں ٹھیک ہے، اور وہ پھر مولانا فضل الرحمان نے بات کی کہ جی کہ جو سی ای سی ہے وہاں سے کچھ مثبت خبریں آ رہی ہیں، باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ اچھی ہوئی ہیں۔ مریم نواز نے بھی کہا کہ جی کہ وہاں سے مطلب ہمیں بلاول کو ایک دفعہ دو بدو بیٹھ کے سننا چاہیے۔ تو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ حالا تلوار کر لی اور نہیں چھڑنا بلاول نو، انہیں سن دھوکھا دیتا، وہ یہ کر دیا وہ کر دیا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب کی محبت میں اور کسی کی بھی چاہت میں کہ جی کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کا کلا کما ہو جائے گا، وہ جناب جہاں سے نکلی ہے وہیں پہ جا کے تحلیل ہو جائے گی، اس طرح کی بات ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور عمران خان صاحب کے لیے دوسری طرف بھی جو ہے وہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، سیاسی جوڑ توڑ جو ہے وہ شروع ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ پاکستان کے اندر جو سیاسی گروپ ہیں، جماعتیں ہیں، وہ خالصتاً ان کے بارے میں یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ وہ راولپنڈی کے میں بہت زیادہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے، اور راولپنڈی کا بہت اثر و رسوخ ہوتا ہے ان کے اوپر۔ سادہ الفاظوں میں کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ بہت قریب ہوتی ہیں۔ ان میں جو پی ٹی آئی تو خیر انہوں نے ہی بنائی، جو پہلے کی پی ٹی آئی تھی وہ اب ویسے ہی ہے ہی نہیں۔ بہرحال
عمران خان صاحب کے علاوہ. اور عمران خان صاحب نے یہ اپنے خیالات سے رجوع کیا کہ یار میں کہڑے پاسے کر رہے ہیں. وہ ایک پھر لمبی بحث ہو جائے گی کہ ان کے پرانے خیالات کیا تھے اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح ماڈیفائی کیا اور اپنے آپ کو نظام کی ضرورتوں کے مطابق کس طرح ڈھالا. وہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن پی ٹی آئی کی اس وقت جتنی اتحادی جماعتیں ہیں, وہ ایم کیو ایم ہو, وہ مسلم لیگ فنکشنل ہو, وہ کاف لیگ ہو. کاف لیگ کی میں نے آپ کو مصدقہ خبر بتائی تھی کہ پائن کے وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے کہ جناب کہ ہمیں کوئی راستہ آپ کو نکال کے دیتے ہیں, بیڑا غرق کر رہے ہیں خان صاحب, ٹاڈا بھی ساڈا بھی, انہوں نے سانو کسے جوگا نہیں چھڑنا. تو ان کو کہا گیا تھا آپ ویٹ کریں. دوسری خبر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر عمران خان کا بس چلے تو وہ 28 دسمبر سے پہلے چانس ہیں کہ وہ گرفتار کروا دیں پرویز الہی کو. حالات اتنے کشیدہ ہیں. اچھا, کچھ لوگ نیچے کمنٹس میں آ کے کہتے ہیں کہ یار وہ گرفتار تو ہوا کوئی نہیں. بھائی میں نے تب بھی کہا تھا کہ عمران خان کا دل کردہ اگر اس وس چلے تو ضرور گرفتار کروائے گا. یہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی اور یہ ایک صورتحال آپ کو بتائی تھی. یہ کوئی میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب کے آرڈر دیتے سائن کر دیتے گئے, نہیں, اس طرح کی خبر نہیں دی تھی میں نے. جو خبر دی تھی وہ میں اس پہ قائم ہوں. تو دوسری یہ ہے کہ وہ PMLF پاکستان مسلم لیگ فنکشنل, اس کے جناب محمد علی درانی صاحب ملاقاتیں آ کے کڑکا رہے ہیں ان کے ساتھ. شہباز شریف صاحب کے ساتھ جفیاں ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ تسی ٹھیک کہہ رہے سو, یہ جو گرینڈ ڈائلاگ ہے یہ ہونا چاہیے. تو اپنی والدہ کی وفات کے اوپر کہا تھا نا انہوں نے, شہباز شریف صاحب نے صحافیوں کے گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہ یار کہ ہمیں گرینڈ ڈائلاگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو, مطلب یہ ساری بات چیت ہونی چاہیے, یہ سب جو فریق ہیں ہونے چاہیے. تو بہرحال وہ بھی آ کے مل رہے ہیں. پھر کل ایم کیو ایم کے پاس چلی گئی ہے پیپلز پارٹی, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگرچہ بہت زیادہ پر امید نہیں ہے مردم شماری کے ایشو پہ اور جزائر کے ایشو پہ, یہ ان کے دل کے قریب ہے. حالانکہ جو پیپلز پارٹی والے ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپریٹ کہاں سے ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں ایک سیاسی تقاضا ہے ان کے ساتھ جا کے ملنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں ایم کے ایم والے کہ جی کہ ان کے ذرائع کے حوالے سے خبریں چھپ چکی ہیں کہ یار کہ ہم سندھ حکومت کا حصہ تو نہیں بننا چاہتے, ہمارا کوئی ماضی کا تجربہ اتنا اچھا نہیں ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ جو ایم کے ایم والے ہیں, جو مسلم لیگ فنکشن والے ہیں, یہ بغیر اشاروں کے, اور اشارے بھی جو ہیں اسلام آباد کے یا پنڈی کی طرف سے نہ آئیں تو یہ کوئی سیاسی موو نہیں کرتے. اگر تھوڑی بہت وہ جتنی بھی کرتے ہیں ان کی بڑی کیلکولیٹڈ موو ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار کہ یہ کسی کے اشارے پہ کر رہے ہیں, اور وہ جس کے اشارے پہ کر رہے ہیں, میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ سے گزارش کی تھی کہ یار کہ وہ تو کہتے ہیں کہ جناب کہ ہم نے غیر جانبدار رہنا ہے, یعنی اسی ٹاڑے تو پیچھے ہیں بالفاظ دیگر. تو سینٹ کا الیکشن ہو یا نہ ہو, ہم وہ اپنی غیر جانبداری ثابت کریں گے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جوڑ توڑ شروع ہوئی ہے, یہ مطلب یہ کہ یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کہ ماحول چینج کرنے واسطے نہیں ہوئی کہ یار لوگوں ذرا دل پشوری کر دیے کہ مناٹنس آ گئی ہے پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اوپر, ہمیں ذرا ہلکا پھلکا سا شگل لگائیں. یہ شگل نہیں لگ رہا, یہ سیریس کام ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان میں یہ سیاسی منظرنامہ اس سیاسی جوڑ توڑ کی وجہ سے, اور جو پی ڈی ایم ہے اس کی جو مصلحت پسندی ہے, مطلب یہ کہ جو جذباتی نہیں ہوئے کہ یار کہ یہ پیپلز پارٹی والوں نے ہمارے ساتھ استعفوں کا کیا کہ اب استعفے نہیں دے رہے, پہلے پوچھ کے آنا سی, اس طرح کی بھی بات ہو سکتی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حکومت کے خلاف اکٹھے رہنا ہے. تو یہ جو دو چیزیں ہیں کہ پی ڈی ایم کٹھی رہنے کے اشارے مل رہے ہیں اور سیاسی جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے. ان دونوں خبروں سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے آنے والے دن جو ہیں وہ کٹھن ہیں, ان کے حالات خراب ہونے والے ہیں. تو فی الوقت اتنا ہی, آگے پھر بات آپ سے ہوگی نئی خبر کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.